الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتہائی اہم اعلان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلان صرف قرآن میں نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید سے پہلے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس میں بھی یہ اعلان موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف دیے گئے اس میں بھی یہ اعلان موجود ہے. بطور مثال 2 کا نام آیا ہے، یعنی تمام کے تمام آسمانی کتابوں میں اور تمام کے تمام صحائف میں یہ اعلان موجود ہے. اعلان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ، میرے بندے، ایک ہے آپ کا فیصلہ اور ایک ہے میرا فیصلہ. آپ کا فیصلہ غلط ہے، صحیح فیصلہ میرا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا انسان کی خامیاں بیان کی. کہیں انسان کو ظلم کہا، کہیں انسان کو جہول کہا، کہیں انسان کو جھگڑالو کہا، کہیں انسان کو حریص کہا. یہ بتانے کے لیے کہ انسان، آپ کی عقل ناقص ہے، لہذا آپ کا جو فیصلہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہوگا وہ غلط ہوگا، صحیح فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کا. اللہ فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا. انسان، آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور یہ جو مختصر زندگی آپ کو دی گئی ہے یہ زندگی آپ دنیا کے اوپر خرچ کرتے ہو. حالانکہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اللہ نے جو آپ کو خوبصورت قیمتی زندگی دی ہے، یہ ساری زندگی آپ دنیا کے اوپر خرچ کر ڈالے، بلکہ یہ زندگی تو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اسی زندگی میں آخرت کے لیے کام کرے، آخرت کے لیے محنت کرے، آخرت کے لیے تیاری کرے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو ترجیح دے دی دنیا کو، آپ نے تو دل دیے دنیا کو، آپ نے تو محبت کر ڈالی دنیا کے ساتھ. لیکن سنو میرا فیصلہ کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقی. دنیا فانی ہے، دنیا کے نعمتیں فانی ہے، دنیا کے راحتیں فانی ہے، دنیا کے تکلیفیں فانی ہے. آخرت کے رحمت کامل، آخرت کے نعمتیں کامل،
اور آخرت کی زندگی بھی کامل اور پائیدار ہے، ہمیشہ وہ زندگی آپ کے پاس رہے گی، ہمیشہ وہ نعمتیں آپ کے پاس رہے گی۔ لہذا آپ کا فیصلہ غلط ہے، صحیح فیصلہ وہی ہے جو اللہ کا ہے۔ دنیا اس قابل نہ تھی کہ یہ قیمتی زندگی ساری کی ساری آپ دنیا کمانے میں لگائے، بلکہ آپ نے تو ساری کی ساری زندگی آخرت کی کمائی میں خرچ کرنی تھی، اور دنیا کو آپ نے بقدر ضرورت وقت دینا تھا۔ لیکن آپ نے دنیا میں آنے کے بعد آخرت کو نظر انداز کیا اور دنیا کو مقصد بنایا، اور قیمتی زندگی ساری کی ساری آپ نے دنیا کے اوپر خرچ کر ڈالی۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں زندگی کے اوپر موت حملہ آور ہو جاتی ہے، اور صحت کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر نعمت خوشیوں کے اوپر غم حملہ آور ہوتا ہے، دن کے اوپر رات آ جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ دنیا کے فنا کا پیغام دے رہے ہیں، دنیا کے ختم ہونے کا پیغام دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، میرا فیصلہ یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے، آخرت پائیدار ہے، آخرت کے لیے کام کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو امت کو سمجھایا، اور اللہ کے اس حکم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا شیء یأکلہ ذو کبد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے جاندار کھا سکے، الا شطر شعیر فی رف لی، بس تھوڑا سا جو ہے نا جو ایک تیلے میں تھا، اور وہ تیلا میرے حصے کا تھا، اسی تیلے کے اندر تھوڑا سا کھجور پڑا، جو پڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ کافی عرصہ میں نے اس سے کھایا اور وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ، ایک دن میں نے ناپا اور ناپتے ہی برکت چلی گئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ ناپ تول سے جو راشن آپ گھر میں لے کے آتے ہیں، روزانہ جانچتے ہو، ہاتھوں میں ناپتے ہو، دیکھتے ہو کتنا خرچ ہو گیا، کتنا باقی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ کھاتی رہی اس تیلے سے اور کافی عرصہ کھایا، لیکن جب ناپا تو ختم ہو گیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلی بیوی کے گھر کا جو ہے نا راشن ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اخرجت عائشۃ الکساء والازار وقالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین الثوبین۔ حضرت کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دو کپڑے لے کر آئی، ایک کسا جو قمیص کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک ازار جو شلوار کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ جو حضرت کا کسا تھا ملبد، اس میں کئی پیون لگے ہوئے تھے، موٹے ٹاٹ کا کپڑا تھا، نرم کپڑا نہیں تھا، کئی پیون اس میں لگے ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کا ازار تھا وہ بھی موٹے ٹاٹ کے کپڑے کا بنا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ نے امت کو بتایا کہ انہی کپڑوں میں اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت، اپنی روح اللہ کے حوالے کی۔ یہ آپ کا حال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے تو برکت کی دعا مانگی، لیکن اپنے کچن کے لیے آپ نے کیا دعا مانگی؟ اپنے کچن کے لیے اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا
اے اللہ آل محمد کا رزق کیا ہو؟ گزاری کا ہو. میرے گھر والوں کا رزق کیا ہو؟ گزاری کا ہو. ایک دن کھانے کو ملے، 2 دن پھر کھانے کو نہ ملے. جب 2 دن کے بعد تیسرے دن ہمیں کھانے کو ملے گا، پیٹ خالی ہوگا. اس وقت جو کھانا کھانے سے خوشی ہوگی اور بے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے کلمات زبان پر آئیں گے. اور جب کھانے کو نہیں ملے گا تو اللہ کے دوسرے حکم، صبر والے حکم پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور اس پر جو ہے نا آپ نے پورا عمل کیا. آپ نے دنیا کو دل نہیں دیا. ساری زندگی آخرت کی تیاری میں، اور امت کو آپ نے یہی راستہ دیا، اپنے گھر والوں کو یہی راستہ دیا. بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ اگر سونے کا ہو جائے اور لا کر مجھے دیا جائے تو مجھے خوشی کب ہوگی کہ تیسری رات کے آنے سے پہلے میں نے احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کر دیا، تب جا کر مجھے نیند آئے گی اور مجھے خوشی ہوگی. یہ راستہ ہمارے نبی ہے. حدیث میں ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ فاذا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فقال ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة. یعنی سخت گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے، اور حضرات شیخین بھی اس وقت گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے. لیکن اس دن آپ گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا ابو بکر اور عمر بھی باہر کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، یہ کون سا وقت ہے آپ گھر سے باہر آئے ہو؟ کیا چیز آپ کو گھر سے باہر لے کر آئی؟ قال الجوع، انہوں نے کہا کہ حضرت بھوک گھر سے باہر لے کر آئی، بھوک لگی. آپ نے فرمایا انا والذی نفسی بیدہ، میں قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لأخرجنی الذی اخرجکما، مجھے بھی وہی بھوک گھر سے باہر لے کر آئی جو بھوک آپ کو گھر سے باہر لے کر آئی. مجھے بھی وہی بھوک گھر سے باہر لے کر آئی. پھر آپ نے فرمایا قوما فقام معه، چلو. دونوں شیخین حضرت کے ساتھ چل پڑے. فاتا الى رجل من الانصار، ایک انصاری کی گھر تشریف لے گئے، اور وہ جو انصاری صحابی تھا، کھجور کا باغ تھا، مویشیاں بھی تھی ان کی. تو جب حضرت وہاں تشریف لے گئے، وہ انصاری گھر میں موجود نہیں تھے. فلما رأته المرأة قالت مرحبا واهلا، بیوی گھر میں تھی، جب ان کی نظر حضرت پر پڑی تو انہوں نے مرحبا کہا. استقبالی کلمات انہوں نے ادا کیے، اور حضرت گھر کے اندر تشریف لے گئے. فقال این فلان، آپ نے صحابی کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، انہوں نے کہا کہ وہ تشریف لے گئے ہیں میٹھا پانی لانے کے لیے. گھر کے اندر پانی میٹھا نہیں ہے، میٹھا پانی لانے گئے. انصاری، یہ باتیں ہو رہی تھی، انصاری صحابی مشکل کندھے پہ ہے، پانی لے کر آیا. فلما نظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ، جب اس نے دیکھا کہ حضرت میرے گھر میں تشریف فرمائے ہے، شیخین میرے گھر میں تشریف فرمائے ہے، فقال الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور پھر فرمایا کہ ما احد اليوم اکرم منی اضیافا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سب سے بہترین لوگ میرے مہمان بنائے. اللہ کا شکر ادا. ثم انطلق فجاء بعسق، فوراً اپنے باغ میں گیا اور کھجور کا ایک گچھا توڑ کے لا کر سامنے رکھ دیا. فیہ بسر ورطب ویابس، اس میں ہر رنگ کے کھجور تھے، اور فرمایا کہ کلو، اب کھانا شروع کرے، بسم اللہ کرے.
فاخذ المدیا، چوری اٹھائی اس نے، جب جانے لگا بکری کاٹنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والحلوب، ایاک والحلوب، دودھ والی بکری نے کاٹنا۔ صحابی گئے اور انہوں نے بکری کاٹی اور اس طریقے سے اس کو پکایا، لا کر حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے تناول فرمایا، شیخین نے تناول فرمایا، بیچ میں پھر آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، عصر کی نماز کے بعد پھر بھی آپ نے تناول فرمایا۔ ثم قال لأبی بکر و عمر، کئی دن کھانے کے بعد بکری ملی، بکری کا گوشت ملا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، فرما رہے ہیں ابو بکر عمر سے کہ واللہ لتسألن عن هذه النعیم یوم القیامہ، اللہ کی قسم اسی نعمت کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ کئی دن کے بعد کھانے کو ملا ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ اسی نعمت کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اخرجکما من بیوتکما الجوع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم دیکھیے کہ آپ دن کی اس گھڑی میں بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر تشریف لائے۔ فلم ترجع حتی اصابکما ھذا النعیم، اور ابھی آپ گھر واپس نہیں گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے کتنا عمدہ خوراک آپ کو کھلایا۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، ہمارے ایک یاد روزانہ کا یہ حال ہے، دسترخوان پر 3 اور 4 قسم کے کھانے ہوتے ہیں لیکن شکر کے کلمات زبان پر نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور ناقدری کرتے ہیں، اور اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرتے وقت بھی ناشکری کی کلمات ہماری زبانوں سے جو ہے نا وہ ٹپکتے رہتے، اور پھر یہ نعمتیں استعمال کر کے اذانیں آتی ہیں، مسجد نہیں جاتے۔ شکر تو یہی ہے، اللہ کی یہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی قدر نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری ناشکری ہے، یہ ساری ناشکری ہے، یہ ان کی زندگی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ رجل مجہود انی رجل مجہود، کہنے لگا حضرت مشکلات میں ہوں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا، کئی دن سے فاقوں میں ہوں۔ فارسل الی بعض نسائہ، آپ نے ایک بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ ایک مہمان آیا ہے اور بہت زیادہ بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ کھانے کے ہو تو بھیج دینا۔ فقالت والذی بعثک بالحق لیس عندی الا الماء، وہ بیوی کی طرف سے پیغام آیا جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، گھر کے اندر پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے بھیجا کیا ہے کہ میں مہمان کے لیے بنا کر بھیجوں، کیوں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی تربیت کچھ اس طریقے سے فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ازواج کی طرف سے پیشکش آئی کہ کچھ باہر سے جو مال آتا ہے اس میں سے کچھ بچا کر گھر میں رکھ دیا جائے، اچانک مہمان آئے تاکہ ہم کھانا بنا کر مہمان کے سامنے پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی معیت چاہیے تو فاقے برداشت کرنے ہوگے، اگر دنیا چاہیے تو میں آپ کو دنیا دے کے عزت کے ساتھ فارغ کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا عائشہ حفصہ اپنے طرف سے جواب دینے میں جلد بازی نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اس مشورے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی معیت چاہیے، ہمیں دنیا کی نعمتیں، دنیا کی سہولتیں نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے آپ نے گھر کی تربیت فرمائی تھی۔ فارسل الی الاخرى، پھر دوسری بیوی کے پاس پیغام بھیجا آپ کے گھر میں کچھ ہو، مہمان آئے ہیں۔ فقالت مثل ذلك، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ حتی قلنا کلہن مثل ذلك، یہاں تک کہ 9 بیویاں ہیں، ہر گھر سے یہی جواب آیا کہ گھر کے اندر پانی کی سوا کچھ بھی نہیں، گھر میں پانی کی سوا کچھ بھی نہیں۔
فقال ما يضيف هذا الليل، آپ نے فرمایا کہ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آج کون میرا مہمان اپنے گھر لے جائے گا؟ فقال رجل من الانصار، ایک انصاری کہنے لگا نا یا رسول اللہ حضرت میں لے جاتا ہوں۔ فانطلق به الى رحله، مہمان کو گھر لے گئے۔ فقال لامراته هل عندك شيء، مہمان گھر لے گئے، باہر بٹھایا اور جا کر بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ قالت لا الا قوت صبیانی، انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا خوراک ہے جو ہم نے چھوٹے ننھے مننے بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ قال فعلنی، انہوں نے کہا کہ بچوں کو کھیل کود میں لگا دو۔ فاذا ارادوا العشاء فنوميهم، اور جب وہ رات کا کھانا مانگنے لگے تو سلا دو۔ مہمان آئے ہیں، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، ہمارا مہمان ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الصَّيْفُ فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ، اور مہمان کھانے کے لیے جیسے گھر میں داخل ہو جائے اب چراغ بجھا دے۔ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، اور مہمان کو اس طریقے سے دکھائے کہ ہم کھا رہے ہیں، یعنی برتنوں کی آوازیں جو ہے نا برتنوں کو بجانا شروع کر۔ مہمان گھر میں آیا، فقعدوا فأكل الضيف، مہمان گھر میں آیا، دسترخوان پہ بٹھایا اور ادھر جو ہے نا برتن بج رہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مہمان کو کھانا کھلایا اور مہمان پھر مسجد تشریف لے گئے۔ وباتا تاویین، بچے بھی بھوکے سو گئے اور میاں بیوی بھی بھوکے ہیں، اس طریقے سے رات گزاری۔ فلما اصبح غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے یہ صحابی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیل، آپ نے فرمایا کہ رات کا جو آپ کا معاملہ تھا اللہ کے نبی کے مہمان کے ساتھ اور مسلمانوں کے مہمان کے ساتھ، رات کو آپ کے میاں بیوی کا جو معاملہ تھا اس مہمان کے ساتھ اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ کو بہت پسند آیا۔ یعنی اگر ہم کفایت شعری کی طرف آ جائے تو کم سے کم مال میں ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے حرص کو بے لگام چھوڑا، ساری دنیا اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تب بھی ہم سے کسی کی مدد نہیں ہوگی، تب بھی ہم کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا حال، یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مل فخر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ فقر آپ کو اللہ سے دور کر دے گا، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ فقر اور فاقے آپ کو اللہ سے دور کر دیں گے، بلکہ مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا بڑی مقدار میں آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور جب دنیا بڑی مقدار میں آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی تو دنیا کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، اور یہی دنیا آپ کو اللہ سے دور کر دے گی، یہی دنیا آپ کو آخرت سے غافل کر دے گی، یہی دنیا آپ کو قبر سے اور اسی طریقے سے میدان محشر کے حساب کتاب سے غافل کر دے گی۔ مجھے یہ خوف ہے۔ ایک صحابی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے حضرت دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، حضرت مجھے وہ عمل بتائیے کہ جب میں اس عمل پر عمل کروں اللہ مجھ سے محبت کرے اور انسان بھی مجھ سے محبت کرے، سب کے سب مجھ سے محبت کرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کو دل دینا چھوڑ دے، دنیا سے محبت چھوڑ دے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، دنیا ضرور کمائے
صحابہ کرام منڈیوں میں بیٹھے ہوتے تھے، کاروبار کرتے تھے، دنیا کما کر لاتے تھے، لیکن دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے. اور اسی طریقے سے دنیا نے ان کو نماز سے نہیں روکا، دنیا نے ان کو مسجد کے حلقوں سے نہیں روکا، دنیا نے ان کو علم کے حلقوں سے نہیں روکا، دنیا نے ان کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے سے نہیں روکا، دنیا نے ان کو حدیث سیکھنے سے نہیں روکا، بلکہ جو صحابہ کرام مسجد سے دور رہتے تھے اور کاروبار تھا اور روزانہ نہیں آ سکتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے نا اپنے معاملات کو تشکیل دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک انصاری سے کہتے ہیں روزانہ ہم نہیں جا سکتے، ایک دن عام مسجد میں جایا کرے، علم کے حلقے میں بیٹھے، ایک دن میں جایا کروں گا، آپ جس دن جائیں گے حضرت جو کچھ ارشاد فرمائیں گے آ کے مجھے بتانا، اور جس دن میں جاؤں گا حضرت جو کچھ ارشاد فرمائیں گے میں آ کے آپ کو بتاؤں گا. دنیا نے ان کو دین سیکھنے سے نہیں روکا، نماز سے نہیں روکا، تلاوت سے نہیں روکا، اور علم کے حلقوں میں شرکت سے نہیں روکا. حالانکہ وہ دنیا کماتے تھے، کاروبار کرتے تھے، منڈیوں میں بیٹھے ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری حدیثیں یاد کی، انصار میں سے کسی نے اتنی حدیثیں یاد نہیں کی، مہاجرین میں سے کسی نے اتنی حدیثیں یاد نہیں کی. وہ اول دن سے حضرت کے ساتھی تھے، میں تو سن 7 ہجری میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. وجہ یہ تھی کہ انصار کے باغات تھے، زمینیں تھیں، وہ اپنے باغات میں جاتے تھے، مہاجرین کاروبار کرتے تھے، منڈیوں میں جاتے تھے، اور میں تو 24 گھنٹے مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا تھا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو کچھ نکلتا تھا میں اس کو یاد کرتا تھا. ایک دن حضرت کے مجلس میں بیٹھا تھا، بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو اپنی چادر پھیلا کے رکھے گا اور میری بات کے ختم ہونے تک جب چادر ان کی پھیلی رہے گی اور جیسے میں گفتگو ختم کروں وہ اپنی چادر کو لپیٹ کر اپنی سینے پہ رکھے گا، اس کے بعد میری کوئی حدیث جو ہے نا اس کے ذہن سے نہیں نکلے گی، ہمیشہ یاد رہے گی اس کو حدیث. کہتے میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کے پاس کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ 70 مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ لَهُ رِدَاءٌ. کہتے ہیں کہ 70 اصحاب صفہ مسجد نبوی کا جو مدرسہ تھا اس میں جو طلباء تھے، کہتے ہیں کہ 70 طلباء کرام کو میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس اتنی بڑی چادر نہیں تھی جس سے پورا جسم چپ جائے. اما کساؤن و اما ازارن، چھوٹی چادریں ہوتی تھی یعنی جو قمیص کی جگہ جو ہے نا استعمال کی جا سکتی ہے یا جو صرف شلوار کی جگہ استعمال کی جا سکتی ہے. یہ ہمارا حال. اب کس مشکل سے انہوں نے جو ہے نا اپنی چادر کھولی ہوگی اور حضرت کے سامنے پھیلائی ہوگی اور سطر چھپانے کے لیے انہوں نے کس سے جو ہے نا کپڑا مانگا ہوگا وہ تو اللہ کو معلوم. کہتے ہیں میں نے اپنی چادر حضرت کے سامنے پھیلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے اور جیسے آپ نے گفتگو ختم کی میں نے چادر کو لپیٹا اور حضرت نے اٹھا کر میرے سینے پہ رکھا اور اس دن سے لے کر موت تک میں حضرت کی کسی حدیث کو نہیں بھولا. میں حضرت کسی حدیث کو نہیں بھولا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کاروبار کرتے تھے لیکن کاروبار نے ان کو دین سے دور نہیں کیا اور دنیا کی محبت انہوں نے دل کے اندر نہیں آنے دی. دنیا ان کے پاس آتی تھی، خرچ کرتے تھے، علم کے حلقوں میں شان سے شرکت کرتے تھے، مسجد نبوی کے اعمال میں وہ شان سے شرکت کرتے تھے اور حضرت کی ایک اپیل آتی تھی، صحابہ کرام اس اپیل پر عمل کرنے کے لیے مہینے کا سفر ہے، 2 مہینے کا سفر ہے، واپس زندہ آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، گھر جا کر مشورہ نہیں کرتے تھے، گھر والوں کو اطلاع نہیں کرتے تھے، بازار میں ہے تو بازار سے روانہ ہو جاؤ. یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کی زندگی تھی. تو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا کو دل نہ دینا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور دنیا سے بے رخی اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اس لیے کہ یہی دنیا آدمی کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. دنیا نے آپ کو قبر سے غافل بنا دیا، دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل بنا دیا، دنیا نے آپ کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے دور کر دیا، پیغمبر کے طریقوں پر عمل کرنے سے دنیا نے دور کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے نیچے آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت سے نکل گئے. آپ نے فرمایا اللہ کا محبوب بننا ہے تو دنیا کو دل نہ دینا، دنیا کو دل نہ دینا. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ساری انسانیت آپ سے محبت کرے،
وَازْهَدْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ وَازْهَدْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ. دنیا، لوگ دنیا حاصل کرنے کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. منڈیوں میں بیٹھے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہیں، زمینوں میں بیٹھے ہیں، اور اس طریقے سے سیاسی جماعتیں ہیں. ایک دوڑ جو ہے نا لگی ہوئی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ دنیا کے دوڑ میں شامل نہ ہونا، اس لیے کہ دنیا کے دوڑیں لگی ہوئی ہے. جس ڈپارٹ کے دوڑ میں جو ہے نا آپ شامل ہو جائیں گے تو اس ڈپارٹ کے لوگ آپ سے نفرت کریں گے. اس ڈپارٹ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بغض پیدا ہوگا. اس ڈپارٹ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے حسد پیدا ہو جائے گا. اور پھر جب دنیا آپ کے پاس آئے گی آپ ظالم ہو جائیں گے. محلے کے اندر، گاؤں بستی کے اندر آپ کے ظلم کو پروان چڑھے گا. سارا گاؤں آپ کو بددعا دے گا، ساری بستی آپ کو بددعا دے گی. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر دل میں آپ کے لیے محبت ہو، ہر دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلے، دنیا حاصل کرنے کے دوڑ میں شامل نہ ہونا. بقدر ضرورت دنیا کمائے، حلال کمائے، خود کھائے، اپنے بچوں کو کھلائے. اگر دنیا زیادہ آ جائے تو دنیا سے محبت نہ کرے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرے اور خیر کے راستے میں خرچ کرے. میرے دوست، میرے بھائیوں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی، اور صحابہ کرام نے حضرت کے دعوت کو من وعن 100% قبول کر کے اس پر عمل کیا. خالد بن عمر تابعی ہے، وہ کہتے خطبنا عتبہ بن غزوان، کہتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا. فقال فاثنى على الله، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی فحمد اللہ واثنى علیہ، ثم قال اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کی، اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد کہنے لگے ان الدنیا قد آذنت بسرم، ان الدنیا قد آذنت بسرم. کہا کہ دنیا اعلان کر رہی ہے، دنیا اعلان کر رہی ہے اللہ کے بندو میں بہت جلد تمہارے ہاتھوں سے نکلنے والی ہوں، میں بہت جلد فنا ہونے والی ہوں. دنیا اعلان کر رہی. وولد حزا، اور یہی دنیا جو ہے نا آپ دیکھتے رہیں گے یہ پیٹ پھیر کی چلی جائے گی. ہم دیکھتے رہتے ہیں، بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا اور پھر قبر میں اتر جاتی ہے. دنیا اعلان کر رہی، دنیا اعلان کر رہی. رات کی روشنی جو ہے نا وہ نکل آتی ہے، اور اس کے بعد دن کی روشنی نکل آتی ہے، اور اس کے بعد پھر رات کی سیاہی چھا جاتی ہے. دن اعلان کر رہا ہے کہ میں فنا ہونے والا ہوں شام کے وقت، اور رات پھر صبح کے وقت جو ہے نا وہ اعلان کر رہی ہے کہ میں فنا ہونے والا ہوں. جوانی اعلان کر رہی ہے بڑھاپے کے آنے کے وقت کہ میں فنا ہونے والا ہوں. زندگی اعلان کر رہی ہے سکرات کے وقت کہ میں فنا ہونے والا ہوں. ایک دن آپ مالدار بن جاتے ہیں اور تھوڑی سی آفت آ جاتی ہے، وہی دنیا جو آپ کے ہاتھوں میں آ گئی سکنڈوں کے اندر نکل جاتی ہے. وقت نہیں لگتا، آدمی دنیا کے اعتبار سے بہت اوپر چلا جاتا ہے، پھر ایک دم زمین پہ آتا ہے. دنیا اعلان کر رہی ہے فنا ہونے کی. قد آذنت وولت حرزا، وولت حرزا، وولت حرزا. آدمی مرتا ہے، اپنی گاڑی میں بازار اسپتال جاتا ہے، ایمبولینس میں واپس آتا ہے، اور قبر میں جب اس کو اتارا جاتا ہے وہ سارے کے سارے محلات، وہ ساری کی ساری کوٹیاں، وہ ساری کی ساری جائیدادیں، اور اس طریقے سے بڑے اکاون، وہ سارے کے سارے جو ہے پیٹ پھیر جاتے ہیں. یہاں تک کہ اپنے اولاد بھی زمین میں اتارنے کے بعد واپس آتی ہے، عزیز و اقارب بھی پیٹ پھیر کر جو ہے واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مثال میراث پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اعلان کر رہی ہے دنیا وَإِنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ إِلَىٰ دَارٍ لَا فَنَاءَ لَهَا. یہ گورنر کا خطاب ہے. گورنر اس کو کہتے ہیں، گورنر اس کو کہتے ہیں. یہ بصرے کا گورنر ہے، اور بصرہ اس وقت 2/3 دنیا کی تجارتی منڈی تھی اس زمانے میں، اور یہ وہاں کا گورنر ہے، اور یہ ممبر پر آ کر جو ہے نا بیان کر رہا ہے وَإِنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ إِلَىٰ دَارٍ لَا فَنَاءَ لَهَا. تم ایسے گھر کی طرف جا رہے ہو، ایسے گھر کی طرف جا رہے ہو جس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے. وہاں پھر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ
اللہ کی نعمتیں آپ کے پاس رہے گی، وہاں کوئی زوال نہیں ہے، کوئی زوال نہیں ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے زمین سے لے کر آسمان تک فضا اگر سرسوں کے دانوں سے بھر دیا جائے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، چوتھے سے پانچویں تک، پانچویں سے چھٹے اور ساتویں تک جو فضا ہے، اگر سرسوں کے دانوں سے اس کو بھر دیا جائے اور پھر ایک پرندہ مقرر کیا جائے کہ 1 ارب سال کے بعد آپ نے اس سے ایک دانہ اٹھانا ہے، تو ایک دن آ جائے گا، ایک وقت آ جائے گا، ایک گھڑی ایسی آ جائے گی کہ یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، آخرت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، وہاں کی تکلیفیں بھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی تکلیفیں بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو نادان آدمی وہی ہے جو دنیا کو دل دیتا ہے اور یہ قیمتی زندگی دنیا پر جو ہے نا وہ خرچ کر ڈالتا ہے اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتا، آخرت سے غافل بیٹھا ہے، قبر سے غافل بیٹھا ہے، حساب کتاب سے غافل بیٹھا ہے۔ تو یہ گورنر خطاب کر رہا ہے انکم تنتقلون الی دار لا زوال لها فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم، کہا کہ یہاں دنیا کے اندر خیر، دنیا کے اندر جو خیر پڑا ہے اس خیر سے جتنا آپ کا بس چلے آخرت کی طرف منتقل کرے۔ یہاں مسجدیں ہیں، یہاں مدارس ہے، یہاں غریب ہے، یہاں مسکین ہے، یہاں فقیر ہے، یہاں یتیم ہے، یہاں بیوائیں ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے دل کھول کر ان پر خرچ کرے اس نیت سے تاکہ میں اس خیر کو اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا منتقل کر سکوں۔ اور ہر جگہ خیر کے کام میں خرچ کرنے کے بعد آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور جب رات آپ بستر پہ جائیں اور آپ نے کسی خیر کے اندر اپنا پیسہ خرچ نہ کیا ہو تو اس وقت آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے، نیند نہیں آنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ فرمایا کہ آج دنیا میں خیر بہت بڑی مقدار میں موجود ہے، اس خیر کو آخرت کی طرف منتقل کرو، وہاں یہ خیر آپ کے کام آئے گا۔ خیر منتقل کیے بغیر آخرت کی طرف نہیں جانا، وہاں کی زندگی پھر ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں کی تکلیفیں ختم ہونے والی نہیں ہے، پھر وہاں پچھتاوا ہوگا لیکن وہاں کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رہے آخرت کے اندر جہنم بھی ہے، وہاں جنت بھی ہے، اور جہنم کا گڑھا کتنا گہرا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک بھاری پتھر جب جہنم کے کنارے سے گرا دیا جائے گا 70 سال گزر جائیں گے لیکن وہ فرش پہ نہیں پہنچ پائے گا، چلتا رہے گا۔ یہ تو صرف گہرائی ہے، چوڑائی لمبائی اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا واللہ لتملأن، اللہ کی قسم اللہ تم سے اس گڑھے کو بھرے گا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا انما بین المصراعین من مصاریع الجنہ کما مسیرۃ 40 عام، اس روایت کے اندر یہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے چوکاٹ کے درمیان جو مسافت ہے وہ مسافت کتنی بڑی ہے، 40 سال میں جو مسافت طے کیا جاتا ہے اتنی مسافت ہے۔ اب 40 سال میں یہاں سے امریکہ یہ مسافت 40 سال سے کم ہے، دنیا کے آخری کونے تک جو مسافت ہے وہ بھی 40 سال سے کم ہے۔ اتنا چوڑا دروازہ ایک ہے جنت کا، اور میرے نبی نے فرمایا، اسی گورنر نے اپنے خطاب کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کے بندے اتنی بڑی تعداد سے جنت کی ان دروازوں سے داخل ہوں گے کہ زیادہ رش کی وجہ سے، دروازوں کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے دروازوں سے جو ہے نا بجنے کی آوازیں آئی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ گورنر کا خطاب ہے، اور آخر میں کیا کہتا ہے؟ آخر میں کیا کہتا ہے؟ اللہم ہاں آخر میں کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت کے ساتھ ہم 7 آدمی تھے ایک سفر کے اندر، اور کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ ظاہر انسان کے منہ کی بناوٹ پتوں کے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو بکری کے منہ کی بناوٹ اسی کے لیے ہے، اس لیے وہ پتے کھاتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی۔ انسان پتے کھاتا ہے تو منہ میں جو ہے نا چھالے پڑ جاتے، ہم سب کے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے، منہ زخمی ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت حضرت کے علاوہ ہم 6 آدمی تھے، حضرت کے ساتھ 7 آدمی تھے، ان 6 آدمیوں میں سے ہر ایک آدمی ایک علاقے کا گورنر بنا، ہر آدمی ایک علاقے کا گورنر بنا اور کہا کہ میں بصرے کا گورنر ہوں، آپ کے سامنے ہوں، میں بصرے کا گورنر ہوں۔
اور پھر فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من ان اکون عظیما فی نفسی وعند اللہ صغیرا، اے اللہ میں اس گھڑی سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے خیال کے اندر میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں گورنر ہوں، میں آفیسر ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، اور اس طریقے سے میں نمبردار ہوں، میں کونسلر ہوں، میں ناظم ہوں، ٹاؤن ناظم ہوں، چیئرمین ہوں، اور میں اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہوں علاقے کا، اور اس طریقے سے میں اپنے آپ کو علاقے کا وڈیر سمجھتا ہوں، سردار سمجھتا ہوں، خان سمجھتا ہوں، نواب سمجھتا ہوں، اللہ کے ہاں میں بہت چھوٹا ہوں، اللہ کے ہاں میں بہت چھوٹا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس ایمان نہ ہونے کے برابر، اعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت کس سے ملتی ہے؟ عمل سے اور ایمان سے ملتی ہے۔ دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت نہیں ملتی، آپ کے پاس جتنی بھی دنیا ہو، لیکن اگر اعمال کمزور ہے، ایمان کمزور ہے تو آپ حقیر ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا کم ہے یا درمیانہ ہے یا زیادہ ہے، جیسی بھی ہے، لیکن ایمان کمزور ہے، ایمان مضبوط ہے، اعمال مضبوط ہے، تو آپ اللہ کے ہاں معزز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو لوگوں کے ہاں معزز بننے کے لیے محنت نہ کرنا، لوگوں کے ہاں معزز بننے کے لیے محنت نہ کرنا، اپنا دن رات اس لیے خرچ نہ کرنا کہ لوگوں کے ہاں مجھے عزت مل جائے، میں ایم بن جاؤں، ایم پی بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، آفیسر بن جاؤں، نہیں، بلکہ یہ قیمتی گھڑیاں اور یہ قیمتی دن رات اس پہ خرچ کرے کہ اللہ کے ہاں مجھے عزت مل جائے، اللہ کے ہاں مجھے عزت مل جائے۔ اور اصل عزت وہی ہے جو اللہ کے ہاں ہے، وہ عزت نہیں ہے جو مخلوق کے ہاں ہے، اصل عزت وہی ہے جو اللہ کے ہاں ہے، اس کے لیے محنت کرے اور اپنے مال سے محبت کرے، وارث کے مال سے محبت نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، ایکم مال وارثی احب الیہ، تم میں سے کون ہے جو وارث کے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت نہیں کرتا؟ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہر آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے، وارث کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان مالہ ما تقدم ومال وارثی ما تاخر، آپ کا مال تو وہ ہے، آپ کے نام صرف وہ مال ہوگا قیامت کے دن جو آپ نے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، وہ آپ کا مال ہے، اور وہ مال جو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، جس میں آپ روزانہ خوش ہونے کے لیے چکر لگانے جاتے ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس کے بڑھانے میں آپ کے دن رات گزرتے ہیں، وہ آپ کا مال نہیں، وہ تو آپ کے وارث کا مال ہے۔ تو آپ نے عملاً سمجھا دیا کہ تم میں سے ہر آدمی اپنے مال سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا پیغام صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اپنے مال سے محبت نہیں کرتا، وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے مال کو کوئی نہیں بڑھاتا، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کی فکر کسی کو نہیں لگی ہے، ہر ایک اسی فکر میں لگا ہے کہ میرے اکاؤنٹ بن جائے، میری جائیدادیں بن جائے، میری کوٹیاں بن جائے، میرے محلات بن جائے، میری بلڈنگیں بن جائیں، اسی میں لگے اور اس کی بلا نہیں ملے۔ یہ آپ کا مال نہیں، یہ وارث کا مال ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ چند اہم باتیں درد دل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، امید ہے کہ آپ اس پر پورا عمل کریں گے اور آج کے دن کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، اور اس طریقے سے آخرت کی فکر کو جو ہے نا اس کو اہم سمجھیں گے، اور اسی کی تیاری میں جو ہے نا اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے، کیونکہ زندگی کا بہت سارا حصہ تو گزر گیا ہے، لیکن بہت تھوڑا سا حصہ باقی ہے اور اعتبار خاتمے کا ہے۔ لیکن آج اگر آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا عزم کر لیا، اپنے رخ کو اگر آپ نے تبدیل کرنے کا عزم کر لیا، تو آپ کی آخرت بن سکتی ہے، اور اس طریقے سے آخرت کی ناکامی سے آپ بچ سکتے ہو اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اللہ کے ولی بن سکتے ہو، اللہ کے جو ہے نا محبوب اپنے آپ کو بنا سکتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔